تھوڑا سا ہم جو ہے نا چیزوں کو آگے ہی لے کے جانا پڑتا ہے. ظاہر ہے پوڈ کاسٹ میں ٹائم کم ہوتا ہے, باتیں تو بہت طویل ہو سکتی ہیں, ہماری یادیں اتنی اکٹھی ہیں جیسے پہلے انسیڈنٹ سنایا. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ہم نے ایز اے بیچ میٹ جو آپ سے سیکھا ہے وہ چیزوں کو میٹیکولسلی دیکھنے کا آپ کا جو انداز ہے, باریک بینی سے ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا, اپنی ڈائری میں اپنے نوٹس بنانے, ہر یاداشت کو اور پھر ہر جگہ کا ایک نقشہ بنا لینا, پیٹرولنگ کا پلان اگر بنانا ہے کہ جی کرائم کس طرح روکنا ہے, وہ ہمارے پورے بیچ میں آپ سے زیادہ وہ چیز کوئی نہیں جانتا تھا. یہ ہم نے آپ سے چیزیں یہ سیکھی ہیں, کیونکہ جب آپ اپنی پریزنٹیشنز لے کے جاتے تھے سینئر افسروں کے پاس تو آپ کو شاباشیاں ملتی تھیں, تو پھر ہمیں بھی شوق ہوتا تھا کہ یار ہم بھی اس طرح کام کریں. تو یہ ایک آپ کا ترا امتیاز ہے. جب آپ یہ فیلڈ میں نوکری کر رہے تھے, ضروری نہیں کہ آپ بتائیں کہ جی کس رینک میں کر رہے تھے, تو جو یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یا جو لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی واقعہ آپ سنا دیں کہ آپ نے یا آپ کے کسی ماتحت نے انجام دیا ہو, تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا وہ تھوڑا سننے کا وہ ہوگا. دیکھیں پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ ریسورسز میں اس کی کمی شروع سے رہی ہے. ڈفری کم رہی ہے, بجٹ کم رہا ہے, کافی چیزیں کم رہی ہیں. جی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ راولٹے میں اکثر بچے نہانے جاتے ہیں, تو جب نہاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, اور وہ سارے 144 لگی ہوتی ہے. 144 لگی ہوتی ہے. 144 لگوانے میں سب سے پہلا میرا کردار تھا. ٹھیک. اس وقت اے سی سے میں نے کہا جی آپ اس میں سر 144 لگائیں اور میں اس کی امپلیمنٹیشن کراؤں گا. ظاہر آرڈر ادھر سے آتا ہے, ہمارا کام امپلیمنٹیشن, کیونکہ آئے دن بچے ڈوبنے کے واقعات ہوتے تھے. اس سے پھر ہمیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے اور ان پیرنٹس پہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, ساری عمر کا ایک روک لگ جاتا ہے. جی. تو میں نے سوچا کہ اب نفری تو ہے نہیں, تو اس راول ڈیم پہ نہانے والا, راول ڈیم کا آپ ذرا راؤنڈ اباؤٹ لیں تو وہ تو 45-60 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے. بالکل. بہرحال ایک لیک ویو سائڈ تھی, اس وقت لیک ویو نہیں ہوتا تھا, اور ایک راول پنڈی کی راول ڈیم کی فرنٹ سائڈ تھی. تو میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا, ایک نیاز صاحب تھے ہمارے, میں کہا جی نیاز صاحب یہ بات ہے کہ اس میں جو نہانے والے بچے ہیں نا ان کو روکنا ہے. اس نے بڑا افسردگی سے مجھے کہا کہ میں کل ہی میں نے کہا جی آپ نہیں کرنا, جو مرضی کریں, اگر آپ کو نظر آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ اتنے وسیع و عریض ایریے اطلاع مجھے کریں. آپ نے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دی تھے لا اینڈ آرڈر سیکریٹریٹ ہر وقت ڈی چوک میں جلسہ جلوس سرستان. بالکل. وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ 8-10 بچے نہا رہے ہیں اور بڑا وہ آپس میں پانی پھینکنا, اچھل کود لگی ہوئی. تو اس نے دور سے آواز دی کہ کاکا باہر آ جاؤ. وہ کاکا صاحب تو اب جب 6-7 بندے ملے ہوں, آپ نے دیکھا 6-7 دوست ملے ہوں تو بستی میں ہوتے ہیں, وہ اپنی شرارت کے موڑ. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا, اس نے دور سے اشارے اس کو کرتے رہے کافی دیر تھے. اس نے پھر کہا باہر آ جاؤ, ڈوب جا سو, یہ ہوسی وہ ہوسی. وہ نہیں سن رہے اس کی. ٹھیک. اس نے اپنی ٹپیکل جو زبان ہے وہ میاں والی کی, اس میں ہی وہ کہا ہوگا, اس نے کچھ کہا. اب اس نے پھر اپنا رول ادا کرنے کی ٹھان لی. اس نے کہا اچھا پھر میں بات تو دسنا بھی کس طرح تھی. اچھا. موڑ کے سنانا سے اس نے کیا کیا, اس نے سب کے کپڑے وہاں جو نہانے کے لیے اندر گئے ہوئے تھے پہ پڑے ہوں گے, اس نے سارے کپڑے باندھے گٹلی میں اور کندھے پہ رکھ کے کہتا اچھا بائے بائے تو پھر نہ دے رہو. وہ سارے ایک دم پریشان باہر بھاگے تھے. دیر میں موٹر سائیکل کو کک لگا کے تھانہ سیکریٹریٹ میں آ گیا. مجھے کہتا سارا آج تو بات کوئی نہ ناسی. میں کہ کیوں لالا کے کر آیا. انہیں کہا بس اے کپڑے ہوں تسی سنبھالو, تسی جانا تو تھوڑا کام جانے. میں کہ یار ہے تو بڑی زیادتی کی تھی. وہ بچارے کار کس طرح جان گے, کہتا کار ایک بار ہی جان گے نا, دوبارہ اتنے نہیں آن گے. تو یہ ایک مطلب جب آپ کچھ کرنا چاہیں تو ایک کانسٹیبل نے بھی کتنی بڑی بات کر دی, اور دوبارہ وہ ظاہر ہے میسج پیچھے جاتا ہے علاقے میں, ایریا میں, کہ وہاں پر نہانے پہ بھائی وہ کپڑے چک کے لے گیا. اس نے دی تو بڑی جاتی ہے. اینی ہو ایک مثال میں دی ہے جی. تو کس طرح آپ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا سر, کوئی اس کے علاوہ جب آپ نے ڈفرینٹ جو ڈویژنس بھی کمانڈ کی ہے اسلام آباد پولیس میں بھی, اور بعد میں خیر آپ پھر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل میں چلے گئے ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA میں, تو کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ جو یعنی یہی لا انفورسمنٹ کا ہی آپ کا ہے سارا فیلڈ کا تجربہ ہے, تو ایسا کوئی اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں کہ ایز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا ایز SHO یا ایز سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, تو ظاہر ہے کہ مسائل تو آپ میں پوچھوں گا تو آپ باہر لگا دیں گے کہ جو اسلام آباد پولیس کو یا کسی بھی پولیس کو پاکستان میں درپیش ہیں, لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ کو سنا دیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ پھر
آپ کے پوڈ کاسٹ کو جو ہے نا وہ یادگار سمجھتے رہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اور میرے بیچ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد پولیس نے جو لیزان ہے ٹریڈرز کمیٹی کے ساتھ، علماء حضرات کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ بہت زبردست قسم کا ہم نے قائم کیا. یعنی پولیس کے اندر جو ایک دوری تھی نا اس خلا کو ہم نے پور کیا. میں اس کا کریڈٹ آپ کو بھی دیتا ہوں جی بالکل، اور اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی دیتا ہوں کہ جو مثالی پولیس چاہتی تھی، ملک نواز صاحب جو چاہتے تھے، اس مثالی پولیس کو اس جگہ تک لانے میں ہمارا بڑا کردار تھا، جو اب شاید تھوڑا سا کام ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں ان پہ گلا نہیں کرتا، ان کے اپنے باس ہیں، ان کو جیسے مرضی ٹیکل کریں، لیکن عوام اور پولیس کا خلا ہم نے دور کیا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو میں ایک بات بتاؤں کہ پولیس کو جو انفارمیشن کا جو معیار ہے نا یہ بہت اپ لیول پہ ہونا چاہیے. اس کا اتنا کریڈیبل ہونا چاہیے اور اتنا کنفرم ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا اس پہ مان کر سکے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو وزیر اعظم تھے، 2011 میں ان کا کیس بنا. سپریم کورٹ نے ان کو جب لایا کہ آپ یہ لیٹر لکھیں، سب کو پتہ ہے وہ کیس کا، میں کیس پہ نہیں جاتا. اب جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تو انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا. ادھر سپریم کورٹ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے، اس کا عزت احترام. جو ہے میں اسپیشل برانچ کو ہیڈ کر رہے تھے. جی اسپیشل برانچ میں ہیڈ نہیں تھا، اسپیشل برانچ میں. ٹھیک. اور دوسری طرف وزیر اعظم ہے. اب وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، ساتھ پیپلز پارٹی ہے، کارکن ہے، پریس ہے، میڈیا ہے، لوگوں نے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کیا صاحب. تو پیرزادہ صاحب نے اس وقت میٹنگ کی، غالباً چیف کمشنر تھے، اور سارے ایجنسیز کے لوگ اس میں آتے ہیں. جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کمیٹی ہوتی ہے، اس میں سب اپنا اپنا بیانیے دیتے ہیں. سر کل یہ ہوگا، سر وہ ہوگا، جی سر کل بڑا ہنگامے کا خطرہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. مطلب آپ نے 100 چیزوں کو ایسپیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جانا ہے تو کس گیٹ سے جانا ہے، ججز گیٹ سے جائیں گے تو رولا ہو جائے گا، ادھر سے جائیں گے تو کیا ہوگا. اس طرح کے سارے سین تھے. سب نے اپنے اپنے جب بیان دے دیے تو آخر میں پیرزادہ صاحب نے میرے سے پوچھا کہ زبیر صاحب آپ بتائیں کیا کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں صبح اپنے وزراء کے ساتھ کرنا ہے ناشتہ، اوپن ایئر میں. وہ ناشتہ کر کے وہاں سے وہ پیدل جائیں گے اپنے 21 وزراء کے ساتھ. سارے ایک دم چونکے کہ 21 وزراء کا کیا مطلب. یعنی آپ کو جو پرائم منسٹر کی اس موو کے بارے میں اس موو اتنے حد تک انفارمیشن تھی. اب ظاہر ہے جب آپ کسی سے اچھائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھائی کرے گا. ٹھیک. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت میرے دوست ہیں، میں نام اللہ کا شکر ہے کبھی بھی کسی کو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا. تو 21 وزراء کے ساتھ جائیں گے. 21 وزراء کا مطلب ساری میٹنگ پریشان ہو گئی کہ 21 کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا 21 کا مطلب یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 21 جون ہے. تو ان کو یہ عزت دینے کے لیے احتراماً وہ اپنے 21 وزراء کے ساتھ جائیں گے. آپ کی جو پالیسی میٹر ہے، آپ کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو ہم لے کے 21 وزراء کے ساتھ جا کے کورٹ میں پیش ہو جائیں گے، کورٹ میں حاضر ہوں گے اور پیدل جائیں گے وہ پارلیمنٹ لاجد. اب جب پیدل جائیں گے تو پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک، اور سپریم کورٹ تک پیدل آئیں گے. وزیر اعظم واک کر کے آئیں گے. اس کے بعد ویسے دوسرے جج صاحبان آپ کو پتہ ہوگا وہ پیدل بھی آیا کرتے تھے، سپریم کورٹ میں بھی پیدل آیا کرتے تھے. فائز عیسیٰ صاحب بالکل روزانہ پیدل آیا کرتے تھے. ان کا اپنا مطلب اسلام اگر ایسی باتیں پوچھیں گے تو آپ یہ ہم سے کوئی بات دیکھیں نا کہ آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ ہر اسپیکٹ سے اتنی کمپلیٹ تھی کہ جو ہماری اس وقت کی ایڈمنسٹریشن ہوگی اور پولیس کا نظام تھا، ان کو اپنی ڈیوٹی لگانے میں، ان کو اپنے آپ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے، تو اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ایک چیز ہم بتاتے تھے کہ اتنے لوگ ہوں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لوگ مسلح ہوں گے، لوگوں کی گاڑیاں ہوں گی، کس کس علاقے کے لوگ ہوں گے، کس کس راستے سے آئیں گے، کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، کتنی فورس درکار ہوگی. اس طرح کی چیزیں بتاتے تھے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ جو آئی جی رہے تھے وہ بڑے پرسکون بیٹھے ہوتے تھے. ان کے ٹیبل پہ ایک چیز پوری فریم کی طرح پڑی ہوتی تھی اور صبح وہی ہو رہا ہوتا تھا. ویسے بس اب میں ذرا بڑا لفظ میں اس چیز کا وٹنس ہوں. بالکل ناظرین کو میں تھوڑا سا بات ہی، لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہم بیچ میٹ بیٹھ کے اور ایک دوسرے کی نا یعنی کہ من تیرا حاجی بگو کیا ہے وہ ہے وہی نہ شروع ہو جائے. لیکن بالکل یہ زبیر صاحب کو یہ ہیٹس آف ٹو ہیم کہ امیکولیٹلی میں نے شروع میں بتایا کہ یہ کام کرتے تھے. اچھا جو یہ 2014 والا سر دھرنا بھی اس وقت بھی تو آپ کور کر رہے تھے نا، تو اس میں تھوڑا سے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیں، ہم کسی پارٹی کے لیے ہم نہیں بتا رہے کہ جی کیا ہوتا ہے، لیکن دھرنے کے جو شرکاء کی تعداد وغیرہ وہ آپ کس طرح ورک آؤٹ کرتے تھے؟ شرکاء کی جو پولیس ایکسپیرینس ہے نا یہ سب سے آگے ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں، سارے اپنے اپنی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی عام سی ایک ہمارے پاس ایک کیلکولیشن آتی ہے کہ بسیں کتنی تھیں.
وہ دھرنے کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک بہت بڑا آیا تھا، پشاور موڑ پہ جا کے انہوں نے قیام کیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ریلا تھا، بڑا ایونٹ تھا، بڑا کراؤڈ تھا اس وقت تو میں آپ کے تو ساتھ سیدھی کام سیدھی کر رہا تھا۔ کیلکولیشن ہوتی تھی، شام کو پوری کیلکولیشنیں دیتے تھے جناب، 40 بسیں ہیں، 30 ویگنیں ہیں، 2 ٹریکٹر ہیں، 15 موٹر سائیکلیں ہیں، 18 گاڑیاں ہیں، یہ تو ہوگی کیلکولیشن۔ ان سب کو آپ ایک تقسیم دے دیتے ہیں، بس میں آپ زیادہ سے زیادہ 20 بندے بھی بٹھا سکتے ہیں، اگر چھتوں پہ بیٹھے ہیں تو 50 بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پلس آپ کی میجرمنٹ ہوتی ہے کہ کتنی لینتھ ہے اس جگہ کی، وہ سڑک جیسے ڈی چوک پہ ہے، وہ ایکسپریس چوک اس کو ہم کہتے تھے ڈی چوک، اس کی ڈبل وے سڑک ہے، 3 لین ہے، 4 لین ہے، اور اس کی کتنی پیمائش کر کے تو فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ 20,000 لوگ ہیں، 25,000 لوگ یا ہیں، یہ ہے کہ 10,000 کرسیاں کتنی آرڈر کی یا ہوئی ہیں، کرسیاں کتنی وینڈرز کو آپ پوچھ بہت لیتے سارے تھے۔ جلسوں میں صبح اسپیشل روان جب کرسیاں لگاتے ہیں نا تو وینڈر کو بلا کے پوچھ لیتے کتنی کرسیاں لگائی، وہ کہتا ہے جی 5,000 میں نے کرسیاں لگائی ہیں۔ میں یہ بتانا نہیں چاہتا کس جلسے اچھا کی بات ہے۔ ویسے